کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں علم مال سے بہتر ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم۔ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ تو خرچ کر پڑے گا یہ نہ کم ہو مال کی طرح، تو خرچ کر پڑے گا یہ نہ کم ہو مال کی طرح۔ مال کو سنبھالتا سنبھالے تجھ کو علم ہے، مال کو سنبھالتا سنبھالے تجھ کو علم ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل، ہم نصاب اصول حدیث پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نصاب اصول حدیث سے متعلق چند ضروری معلومات حاصل کریں گے۔ چند ضروری معلومات۔ اصول حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے صحابی۔ جیسے حدیث موقوف کی تعریف بیان کی جاتی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث موقوف وہ حدیث جس کی نسبت کسی صحابی کی طرف کی گئی ہو، تو اس میں صحابی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی وہ خوش نصیب جس نے ایمان کی حالت میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہو اور ایمان ہی پر اس کا انتقال ہوا ہو۔ جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور ایمان ہی پر اس کا انتقال ہوا، تو اسے صحابی کہتے ہیں۔ تعداد صحابہ، صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعداد کے بارے میں قطعی طور پر تو کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے، اس سلسلے میں یقینی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا، لیکن محتاط اندازے کے مطابق ان کی تعداد 1,00,000 سے متجاوز ہے۔ محتاط اندازے کے مطابق صحابہ کرام کی تعداد 1,00,000 سے زائد ہے۔ افضل ترین صحابہ کرام، صحابہ کرام میں افضل کون ہیں؟ اہل سنت کے نزدیک باتفاق افضل ترین صحابہ سیدنا صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ سب سے پہلے صدیق اکبر کا مقام ہے، پھر فاروق اعظم کا، پھر عثمان غنی کا، پھر مولا علی مشکل کشا کا مقام ہے۔ ان کے بعد دیگر عشرۂ مبشرہ، یعنی عشرۂ مبشرہ میں جو دوسرے صحابہ شامل ہیں، ان کے بعد ان کا مقام ہے۔ پھر اصحاب بدر و احد، عشرۂ مبشرہ کے بعد اصحاب بدر اور اصحاب احد کا مقام ہے۔ پھر اہل بیعت رضوان، یعنی وہ صحابہ جو بیعت رضوان میں شامل تھے، ان کا مقام ہے اصحاب بدر و احد کے بعد۔ مکثرین صحابہ، مکثرین صحابہ کنہیں کہتے ہیں؟ وہ صحابہ کرام جن سے کثیر تعداد میں احادیث مروی ہیں، ان کو مکثرین صحابہ کہا جاتا ہے۔ جن صحابہ سے کثیر تعداد میں احادیث مروی ہیں، ان صحابہ کو مکثرین صحابہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کی مرویات کی تعداد 2000 سے زائد ہے، یعنی وہ صحابہ کرام جن سے 2000 سے زائد مرویات روایت کی گئی ہیں، انہیں مکثرین صحابہ کہتے ہیں۔ ان کے اسماء گرامی درج ذیل ہیں۔ نمبر 1
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تقریباً 5374 احادیث مروی ہیں، یعنی ان کی مرویات کی تعداد 5374 ہے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے 2630 احادیث مروی ہیں، یعنی ان کی مرویات کی تعداد 2630 ہے۔ نمبر 3، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 2540 احادیث مروی ہیں۔ نمبر 4، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے 2286 احادیث مروی ہیں۔ نمبر 5، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین سے 2210 احادیث مروی ہیں۔ نمبر 6، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے 2170 احادیث مروی ہیں۔ ان کے علاوہ اور کسی صحابی کی احادیث کی تعداد 2000 سے زائد نہیں۔ تو یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کی احادیث کی تعداد 2000 سے زائد ہے، اسی لیے یہ 6 صحابہ کرام جو ہیں مکثرین صحابہ کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کی مرویات کی تعداد 2000 سے زائد ہے۔ تابعی، تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی وہ شخص جس نے کسی صحابی سے ملاقات کی ہو اور اسلام پر اس کا وصال ہوا ہو۔ جو شخص کسی صحابی سے ملے، کسی صحابی سے ملاقات کرے اور ایمان پر ہی اس کا انتقال ہوا ہو، اسے تابعی کہتے ہیں۔ افضل ترین تابعی، عام طور پر اسے تابعی کہتے ہیں، اصل جو ہے تابعی ہے۔ افضل ترین تابعی، نمبر 1، اہل مدینہ میں حضرت سعید بن مسیب، اہل مدینہ میں افضل ترین تابعی سعید بن مسیب ہیں۔ نمبر 3، اہل کوفہ میں حضرت اویس قرنی، اہل کوفہ میں افضل ترین تابعی اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نمبر 3، اہل بصرہ میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، یعنی اہل مدینہ میں سعید بن مسیب، اہل کوفہ میں اویس قرنی اور اہل بصرہ میں حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ صحاح ستہ، صحاح ستہ سے مراد کیا ہے؟ صحاح ستہ کسے کہتے ہیں؟ ستہ کا معنی ہے 6 اور صحاح صحیح کی جمع ہے، صحاح ستہ۔ حدیث کی 6 مستند ترین کتابیں، حدیث کی 6 مستند ترین کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، بخاری شریف، نمبر 2، مسلم شریف، نمبر 3، ترمذی شریف، نمبر 4، ابو داؤد شریف، نمبر 5، نسائی شریف، نمبر 6، ابن ماجہ شریف۔ یہ 6 احادیث کی کتابیں صحاح ستہ کہلاتی ہیں کیونکہ ان میں اکثر احادیث صحیح ہیں، اسی وجہ سے یہ 6 کتابیں صحاح ستہ کہلاتی ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔